ایران اور وہاں کی تخریبی تحریکات۔ متمدن دنیا کی تولیت و انتظام میں ایران روم کا شریک تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ دشمن انسانیت افراد کی سرگرمیوں کا پرانا مرکز تھا۔ وہاں کی اخلاقی بنیادیں زمانہ دراز سے متزلزل چلی آ رہی تھیں۔ جن رشتوں سے ازدواجی تعلقات دنیا کے تمدن و معتدل علاقوں کے باشندے ہمیشہ ناجائز اور غیر قانونی سمجھتے رہے ہیں اور فطری طور پر اس سے نفرت کرتے ہیں، ایرانیوں کو ان کی حرمت و کراہت تسلیم نہیں تھی۔ یزدگرد دوم نے 5ویں صدی کے وسط میں حکومت کی ہے۔ اس نے اپنی لڑکی کو زوجیت میں رکھا، پھر قتل کر دیا۔ بہرام چویں جو 6 صدی عیسوی میں حکمراں تھا، اس نے اپنی بہن سے اپنا ازدواجی تعلق رکھا۔ پروفیسر آرتھر کوسٹنسین کے بیان کے مطابق اس قسم کا رشتہ ایران میں کوئی ناجائز فعل تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ عبادت اور ایک کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ مشہور چینی سیاح ہوئن سیانگ کا بیان ہے کہ ایرانی قانون و معاشرت میں ازدواجی تعلقات کے لیے کسی رشتے کا بھی استثناء نہ تھا۔ 3 صدی عیسوی میں مانی دنیا کے سامنے آیا۔ اس کی تحریک دراصل ملک کے بڑھتے ہوئے شدید شہوانی رجحان کا ایک غیر فطری اور سخت رد عمل اور نور و ظلمت کی مفروضہ کشمکش کا، جو ایران کا قدیمی فلسفہ ہے، نتیجہ تھا۔ چنانچہ اس نے تجرد کی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی تاکہ دنیا سے شر و فساد کے جراثیم ناپید ہو جائیں۔ اس نے اعلان کیا کہ نور و ظلمت کا امتزاج ہی شر کا باعث ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس بنا پر اس نے نکاح کو حرام قرار دیا کہ انسان جلد سے جلد فنا ہو جائے اور نسل انسانی منقطع ہو کر نور کو ظلمت پر دائمی فتح حاصل ہو۔ بہرام نے سن 276 عیسوی میں مانی کو یہ کہتے ہوئے قتل کر ڈالا کہ یہ شخص دنیا کی تباہی کی دعوت دیتا ہے، اس لیے قبل اس کے کہ دنیا ختم ہو اور اس کا مقصد پورا ہو، اس کو خود ہلاک ہونا چاہیے۔ لیکن بانی مذہب کے قتل کے باوجود اس کی تعلیمات عرصے تک زندہ رہیں اور اسلامی فتح کے بعد تک ان کے اثرات باقی رہے۔ ایران کی افتاد تباہ نے پھر ایک مرتبہ مانی کی دشمن فطرت تعلیمات کے خلاف بغاوت کی۔ یہ بغاوت مزدک کی دعوت کی شکل میں سامنے آئی۔ اس نے اعلان کیا کہ تمام انسان یکساں طور پر پیدا ہوئے ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا ہر ایک کو دوسرے کی ملکیت میں مساوی حقوق حاصل ہیں، اور چونکہ مال اور عورت ہی 2 ایسے عنصر ہیں جن کی حفاظت و نگرانی کا انسان اہتمام کرتا ہے، لہذا انہی میں مساوات و اشتراک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شہرستانی کا بیان ہے کہ مزدک نے تمام عورتوں کو سب کے لیے حلال قرار دے دیا اور مال و زن کو مثل آگ، پانی اور چارے کے مشترک اور عام کر دیا۔ نوجوانوں اور عیش پسندوں کی مراد بر آئی اور انہوں نے اس تحریک کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ شاہ ایران قباس نے اس کی سرپرستی قبول کر لی اور اس کی اشاعت و تبلیغ میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریک آگ کی طرح ملک میں پھیل گئی۔ پورے کا پورا ایران جنسی انارکی اور شہوانی بحران میں ڈوب گیا۔ طبرانی کا بیان ہے کہ اوباش اور آوارہ مزاج لوگوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مزدک اور مزدکیوں کے پرجوش ساتھی اور دست و بازو بن گئے۔ عام شہری اس بلائے ناگہانی کا شکار تھے۔ اس تحریک کا اتنا زور ہوا کہ جو چاہتا جس کے گھر میں چاہتا گھس آتا اور مال و زن پر قبضہ کر لیتا اور صاحب مکان کچھ بھی نہ کر سکتا۔ ان مزدکیوں نے قباس کو ابھارا اور اس کو معزولی کی دھمکی دے کر تیار کر لیا کہ وہ بھی اس دعوت کو اپنا لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عالم ہو گیا کہ نہ باپ اپنے لڑکوں کو پہچان سکتا تھا اور نہ لڑکا اپنے باپ کو۔ کسی کا بھی اپنی کسی ملکیت پر اختیار اور قبضہ نہیں تھا۔ طبری کا بیان ہے کہ اس تحریک سے پہلے قباس ایران کے اچھے فرما رواؤں میں تھا، لیکن مزدک کی پیروی کی وجہ سے حدود مملکت اور سرحدوں میں پراگندگی اور ابتری پھیل گئی۔ ایران کی شاہ پرستی۔ ایران کے سلاطین
جن کا لقب کسرا خسرو ہوا کرتا تھا، اس بات کے مدعی تھے کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے۔ اہل ایران بھی انہیں اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ گویا وہ خدا ہیں۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان سلاطین کی فطرت میں ایک مقدس آسمانی چیز ہے، چنانچہ یہ لوگ ان کے آگے سر بسجود ہوتے، ان کی الوہیت کے ترانے گاتے اور انہیں قانون سے، تنقید سے، بلکہ بشریت سے بالا تصور کرتے تھے۔ فرط ادب سے ان سلاطین کے نام بھی اپنی زبان پر نہ لاتے اور نہ کوئی شخص ان کی مجلس میں بیٹھنے کی ہمت کر سکتا تھا۔ اہل ایران کا عقیدہ تھا کہ ان سلاطین کا ہر انسان پر پیدائشی حق ہے اور کسی انسان کا ان سلاطین پر حق نہیں۔ شاہ ایران اپنی دولت میں سے جو تھوڑا بہت کسی کو دے دے یا اپنے دسترخوان سے کوئی ٹکڑا اٹھا کر کسی کو عطا کر دے، وہ اس کا احسان و صدقہ ہے، کسی کا استحقاق نہیں۔ لوگوں کو سوائے احکام کی بجا آوری کے کسی امر میں دخل نہ دینا چاہیے۔ ملک و قوم پر حکومت کرنے کے لیے ایک خاص گھرانہ کیانی خاندان متعین تھا۔ اہل ایران سمجھتے تھے کہ صرف اسی گھرانے کے افراد تخت و تاج کے وارث اور ملک و سلطنت کے مالک ہو سکتے ہیں، اور یہ حق وراثتاً بیٹے کو باپ سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہے گا۔ اس حق میں کسی کو دست درازی کی مجال نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ بادشاہ وقت پر ایمان رکھتے تھے اور حکومت کو شاہی خاندان کا موروثی حق سمجھتے تھے کہ جس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اگر اس خاندان میں کوئی سن رسیدہ نہ ملتا تو بچہ ہی کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیتے، اور اگر کوئی مرد باقی نہ رہتا تو عورت ہی کو تاج شہنشاہی پہنا دیتے۔ چنانچہ شیروے کے بعد اس کے 7 سالہ بچے اردشیر کو شہنشاہ تسلیم کیا گیا، اور خسرو پرویز کے بیٹے فرخزاد خسرو کو طفلی کی حالت میں لوگوں نے بادشاہ بنایا، اور کسریٰ کی لڑکی بوران بھی تخت نشین ہوئی، اور دوسری بیٹی جس کا نام آذرمی دخت تھا وہ بھی حکومت کر چکی ہے۔ کسی کو اس کا تصور بھی نہیں آیا کہ کسی سپہ سالار یا بڑے سردار یا کسی دوسرے لائق اور آزمودہ کار شخص کو، جیسے رستم و جاوان تھے، انتظام سلطنت سپرد کر دیں۔ چونکہ وہ شاہی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مذہبی گھرانوں اور سرداروں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ لوگ عام انسانی سطح سے بلند ہیں اور ان کی شخصیتیں اور ان کے دل و دماغ دوسرے انسانوں سے الگ ہیں۔ ان اشخاص کو اہل ایران نے غیر محدود اختیارات دے رکھے تھے۔ اونچ نیچ کا فرق، طبقوں کا تفاوت اور پیشوں کی تقسیم ایرانی سوسائٹی اور نظام زندگی کا اٹل قانون تھا جس میں رد و بدل ممکن نہ تھا۔ پروفیسر آرتھر کرسٹنسین کا بیان ہے، سوسائٹی کے مختلف طبقوں کے درمیان ناقابل عبور فاصلہ تھا۔ حکومت کی طرف سے عوام الناس کو ممانعت تھی کہ وہ طبقہ امراء میں سے کسی کی جائیداد کو خرید سکیں۔ سیاست ساسانی کا یہ محکم اصول تھا کہ ہرگز کوئی شخص اپنے اس رتبے سے بلند تر رتبے کا خواہاں نہ ہو جو اس کو پیدائشی طور پر یعنی ازروِ نسب حاصل ہے۔ کوئی شخص مجاز نہ تھا کہ سوائے اس پیشے کے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر سکے۔ شاہان ایران حکومت کا کوئی کام کسی نیچ ذات کے آدمی کے سپرد نہیں کرتے تھے۔ عوام الناس کی مختلف جماعتوں میں نہایت صریح امتیاز تھا۔ سوسائٹی میں ہر شخص کی ایک معین جگہ تھی۔